السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 20 اور 21 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں باب الاستبراء من البول، پیشاب سے بچنے کا بیان، پیشاب کے چھینٹوں وغیرہ سے۔ قال حدثنا زهير بن حرب وحناد بن السريج قال، امام ابو داود رحمہ اللہ اپنے دو اساتذہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، زہیر بن حرب اور حناد سے۔ یہ دونوں معروف ائمہ محدثین میں سے ہیں، دونوں ثقہ ہیں۔ دونوں فرماتے ہیں حدثنا وکیع قال حدثنا العامش، سلیمان بن مہران العامش تیسرے طبقے کے مدلس ہیں، لیکن قال سمعت مجاہدا، یہ سماع کی صراحت کر رہے ہیں۔ عامش کہہ رہے ہیں سمعت مجاہدا، لفظ سمعت یہ سماع کی صراحت والا صیغہ ہے، تو تدلیس کا اعتراض ختم ہوا۔ مجاہد کے بعد ہے یحدث عن طاؤوس، امام مجاہد بیان کرتے ہیں طاؤوس سے، طاؤوس بن کیسان رحمہ اللہ، وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزر ہوا دو قبروں پر۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہما یعذبان، بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی، بذریعہ معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں بتائی تھیں۔ قبر کے حالات بہر کا انسان کوئی نہیں جانتا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی یہ بتایا گیا، اور یہ معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا۔ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان، اور ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، فی کبیرن، کسی بھاری کام میں، کسی بڑے کام میں۔ اما ھذا، رہا یہ، فکان لا یستنزہ من البول، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا۔ واما ھذا، اور رہا یہ، فکان یمشی بالنمیمہ، یہ چغلی کرتا تھا، لوگوں کی عیب جوئی کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا یہ شخص۔ ثم دعا بعصیب رطب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر کھجور کی ٹہنی منگوائی، تر ٹہنی منگوائی۔ فشکہ بسنین، آپ علیہ السلام نے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ ثم غرس علی ھذا، پھر ایک کو اس پر گاڑ دیا، واحدن ایک کو، وعلی ھذا واحدن، اور دوسری پر ایک کو گاڑ دیا۔ وقال، اور فرمایا، لعلہ یخفف عنہما، شاید کہ ان سے عذاب ہلکا ہو، ما لم ییبسا، جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں۔ حناد نے کہا، یستتر مکان یستنزہ، حناد نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے یستنزہ کی جگہ یستتر کہا۔ یستتر کے معنی پردہ کرنا، کیا مطلب؟ وہ پیشاب اور اپنے جسم کے درمیان ایسی کوئی ڈال یا ایسی چیز نہیں رکھتا جس سے جسم محفوظ ہو سکے، یستتر۔ یہ حدیث نمبر 20 ہے۔ اور 21 امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد
عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناہ، 21 نمبر حدیث بھی 20 نمبر حدیث کے معنی میں ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ قال کان لا یستتر من بولہ وقال ابو معاویہ یستنزہ۔ بس اس میں یہ فرق بیان کرنے کے لیے امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ واضح ہے اور یہ راوی تقریباً سارے پہلے گزر چکے ہیں سوائے طاؤس کے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داود کی حدیث نمبر 20، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں یہ کئی جگہ آئی ہے، 216 نمبر حدیث، 218 نمبر، 1361 نمبر حدیث، 1378 نمبر، 6052 نمبر اور 6055 نمبر۔ یعنی یہ حدیث صحیح بخاری میں 6 جگہوں پر آئی ہے، 6 مقامات پر۔ تو آپ بطور پریکٹس یہ 6 جگہ نکالیں صحیح بخاری سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر ابواب کیا قائم کیے ہیں وہ سارے جمع کیے جائیں۔ اس سے استنباطی حدیث کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، اجتہاد کی قوت ملتی ہے، استدلال کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب آپ اکٹھے کریں۔ پھر دیگر ائمہ محدثین نے ابن خزیمہ، ابن حبان، سنن اربعہ والے، اللہ اکبر، مستخرجات والے، مستدرکات والے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کیا باب قائم کیے ہیں ابواب اس حدیث پر، یہ بھی جمع کریں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، 292 نمبر۔ تو یعنی یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہو اور وہ صحیح مسلم میں بھی ہو، اور ان کا راوی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہو، اور لفظ بھی آپس میں ملتے جلتے ہوں۔ معمولی اختلاف تو ہو سکتا ہے، یعنی جو مسئلہ بخاری میں ہے وہی مسئلہ نفس الشیء وہ مسلم میں بھی ہو، اور صحابہ بھی دونوں حدیثوں کے ایک ہی ہوں، تو ان کو کہہ دیتے ہیں متفقن علیہ۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے الحمدللہ۔ تو جب حدیث صحیح بخاری میں ہو یا صحیح مسلم میں تو یعنی وہ حدیثیں صحیح ہیں۔ متفقن علیہ صحیح حدیث کے 7 مرتبے ہیں۔ مقدمہ ابن سلام اس پر تفسیر موجود ہے۔ صحیح حدیث کے 7 مراتب ہیں۔ سب سے افضل مرتبہ وہ ہے جسے ہم متفقن علیہ کہتے ہیں، یعنی جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ ہے متفقن علیہ۔ صحیح بخاری مسلم میں متفقن علیہ حدیثوں پر ایک کتاب بھی ہے، ابو فؤاد عبدالباقی رحمہ اللہ نے لکھی، مصری نے، اللؤلؤ والمرجان فی ما اتفق علیہ شیخان کے نام سے، عربی اردو میں مطبوع ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم والی، جو دونوں میں ہو۔ دوسرا درجہ اس حدیث کا ہے جو صرف صحیح بخاری میں ہو۔ تیسرا درجہ جو صرف صحیح مسلم میں ہو۔ چوتھا درجہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی شرط پر ہو۔ پانچواں درجہ جو صرف صحیح بخاری کی شرط پر ہو۔ چھٹا درجہ جو صرف صحیح مسلم کی شرط پر ہو، اور ساتواں درجہ جو بخاری مسلم کسی کی شرط پر نہیں ہے، وہ عام جو اس میں صحیح حدیث کی شرائط پائی جاتی ہیں اور وہ صحیح ہو۔ یہ 7 مراتب ہیں صحیح حدیث کے، یہ ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ جہاں سمجھ نہ لگے آپ مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک امام گزرے ہیں جعبری، امام جعبری محدث تھے ماشاءاللہ، فلسطین کے رہنے والے، جعبر شہر کے۔ انہوں نے تو اسی پر یعنی صحیح حدیث کے جو 7 مراتب ہیں اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے۔ ان کے رسائل علوم الحدیث چھپے ہوئے ہیں، وہ میرے پاس ہیں۔ اس میں ایک رسالہ ہے اسی مسئلہ پر،
انہوں نے ہر کسی ان 7 قسموں میں سے ہر کسی کی مثال بھی دی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ائمہ محدثین کو قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا تھا، اور بڑی محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوتی ہے محدثین کو۔ وہ ایک ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے پوری پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہی صدقہ جاریہ ہے، ہم نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ دنیا ان سے فائدہ لیتے رہے گی، جو ہم سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پر ڈالتے ہیں، اور چھوٹے موٹے جو ہم کتابیں لکھ رہے ہیں مسلسل، ہم نہیں ہوں گے۔ یہ لوح الخط فی القرطاس دہرا، اللہ اکبر، یہ لکھی ہوئی چیز قیامت تک چمکتی رہے گی، دنیا فائدہ لیتی رہے گی انشاءاللہ۔ وَكَاتِبُهُ رَمِيمٌ فِي التُّرَابِ، اور لکھنے والا مل گیا میٹ ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جتنی ہی یہ بڑی حقیقت تھی، ہم اسی کو اتنا ہی زیادہ بول چکے ہیں۔ ہمیں ہر وقت موت کو، قبر کو، حشر کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو جانا چاہیے۔ اپنے اندر وہ صفات ہم پیدا کر لیں جو صفات جنت والوں کی ہوتی ہیں، جو صفات مومنین کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے اور جنت کا مستحق کر دے، آمین۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس پر کچھ اور بھی فوائد ہیں۔ اللہ اکبر۔ ائمہ محدثین نے حدیث کے الفاظ کو جمع کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، حدیث کے منتشر الفاظ کو۔ ابھی میرے سامنے خلاصۃ الاحکام ہے۔ خلاصۃ الاحکام یہ امام نووی کی کتاب ہے۔ ہمیں مصنفین اور ان کے ناموں کو زبانی یاد ہونا چاہیے، جیسے بلوغ المرام ابن حجر کی کتاب ہے، فوراً ہم کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح خلاصۃ الاحکام بھی بلوغ المرام کی طرز پر کتاب ہے، بڑی مفید، امام نووی رحمہ اللہ کی، حدیث نمبر 398 ہے۔ امام نووی صاحب نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پھر نیچے فرمایا وفی روایت اللہم لا یستتر من بولہ، یعنی بخاری مسلم کی روایت میں ہے لا یستتر من بولہ کا لفظ۔ پھر فرماتے ہیں وفی روایت لمسلم، صحیح مسلم میں روایت ہے لا یستنزہ عن البول او من البول، کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ان ہے یا من ہے۔ اچھا، آگے پھر لکھا ہے وفی روایات اللہ، وفی روایات اللہ، یعنی مسلم کی کئی روایتوں میں یہ لفظ ہے لا یستتر من البول۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ خلاصۃ الاحکام میں وفی روایت اللہ بلا انہ کبیر، کہ مسلم میں ہے بلا انہ کبیر، بے شک کیوں نہیں یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے امام نووی صاحب فرماتے ہیں قال العلماء معنا وما يعذبان فی کبیر، وما يعذبان فی کبیر کا معنی کیا ہے؟ ای فی کبیر فی زعمہما، یعنی یہ ان دونوں کے گمان میں یہ کوئی بڑا جرم نہیں تھا، او فی کبیر، اللہ اکبر، یا او فی کبیر تارکہ علیہما۔ اسی طرح المحرر فی الحدیث ایک کتاب ہے، اب اس کے مصنف ہیں علامہ ابن عبد الہادی، یہ ہمیں یاد کرنا ہے، علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ۔ یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، امام مزی تہذیب الکمال والے یہ ان کے شاگرد ہیں۔ امام مزی کی تو بڑی زبردست داستان ہے، ایمان افروز داستان ہے، کیسے انہوں نے افراد تیار کیے۔ امام ابن تیمیہ کے ہم زمانہ، ہم سفر، دوست، علم دوست، عمل دوست، اللہ اکبر، بڑی دلچسپ داستان ہے۔ پچھلے سالوں میں نے امام مزی رحمہ اللہ پر بھی ایک دروس دیے تھے، وہ میں کلاس روم میں بھیجوں گا، وہ ضرور سنیں، آپ کے ایمان کو جلا ملے گی انشاءاللہ، کہ فرد واحد نے کس طرح پورے دمشق کو ہی نہیں پورے عرب کو علم حدیث، علم رجال، جرح و تعدیل سے روشن کر دیا۔
دوبارہ سے تحریک ثانیہ نشات ثانیہ ثابت ہوئی علم حدیث میں امام مزی رحمہ اللہ کی وجہ سے۔ ان کے شاگرد ہیں امام ابن عبد الہادی، ان کی کتاب ہے المحرر فی الحدیث بلوغ المرام کے انداز میں، اس میں حدیث نمبر 147 ہے، وہاں لکھا ہے متفق علیہ ولفظہ للبخاری وقد روی بثلاثۃ الفاظ، یہ حدیث 3 لفظوں سے مروی ہے، یستترو 1، یتنزہ 2، یستبریو 3 لفظوں سے۔ یہ بات یاد رکھنا، 3 لفظوں سے ثابت ہے۔ جب ہم نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو شیخ البانی صاحب نے چوتھے لفظ کا بھی اضافہ کیا ہے، یتوقع کا بھی اضافہ ہے، یعنی کہ 3 سے نہیں 4 سے مروی ہے الحمدللہ، وہ ہم آگے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ فالاولان پہلے 2 لفظ یستتر اور یتنزہ یہ بخاری مسلم کے ہیں، والاخیر اور یستبری انفرد بالبخاری یہ صرف بخاری میں ہے۔ سبحان اللہ۔ راویوں پر بحث، یہ سارے راوی زہیر بن حرب، حناد بن سری، وکیع، عامش، مجاہد یہ سارے پہلے گزر چکے ہیں۔ حناد بن سری نہیں گزرے تو یہ بھی سکہ ہیں، امام نسائی وغیرہ نے ان کو سکہ قرار دیا ہے اور بھی محدثین نے۔ طاؤوس مجاہد کے بعد ہیں طاؤوس، مجاہد، عامش، وکیع وغیرہ پر بات گزر چکی ہے۔ طاؤوس کے بارے میں مشاہیر ابن حبان میں ہے، مشاہیر ابن حبان، اس کا نام ہے المشاہیر لعلماء الامصار، بڑی اچھی کتاب ہے جرح و تعدیل کی، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی۔ راوی نمبر 955 ہے، امام ابن حبان فرماتے ہیں طاؤوس بن کیسان الحمدانی الخولانی، یہ ہے۔ ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن من فقہاء اہل الیمن، یہ یمن سے تھے اور ان کے عبادت گزاروں میں سے تھے اور بہترین تابعین میں سے تھے اور ان کے زاہد لوگوں میں سے تھے۔ آپ مینا میں بیمار ہوئے اور مکہ میں ہی فوت ہوئے، مینا میں بیمار ہوئے اور مکہ میں فوت ہوئے 101 ہجری میں۔ آپ کی نماز جنازہ ہشام بن عبد الملک بن مروان نے پڑھائی تھی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ ماشاء اللہ۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات ہیں، کافی اقوال ہیں، کچھ میں نقل کیے ہیں۔ حبیب بن شہید کہتے ہیں میں عمر بن دینار کے پاس تھا، انہوں نے طاؤوس کا ذکر کیا تو کہا ما رأیت احدا قط مثل طاؤوس، میں نے طاؤوس جیسا کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں میں نے قلت لعبید اللہ بن ابی یزید مع من كنت تدخل على ابن عباس قال مع عطاء واصحابه، قال مع عطاء واصحابه قلت فطاؤوس قال ایہات ذاک کان يدخل مع الخواص۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ طاؤوس سیدنا ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح ایک قول ہے حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں قال علی طاؤوس، مجھے طاؤوس نے کہا اذا حدثتک الحدیث، جب میں تجھے حدیث بیان کر دوں فاثبته لک، فاثبته لک، پس میں اس کو ثابت کر دوں تیرے لیے، حدیث کو بیان کر دوں، باسند ثابت کر دوں، فلا تسألن عنہ احدا، پھر اس حدیث کے بارے میں کسی اور سے سوال کرنا نہیں، ہرگز نہیں سوال کرنا۔ قیس بن سعد کہتے ہیں اللہ اکبر کان طاؤوس فینا، طاؤوس تھے ہمارے اندر، مثل ابن سیرین فی اہل البصرہ، ہمارے اندر طاؤوس کا وہی مقام تھا جو اہل بصرہ کے ہیں ابن سیرین کا مقام تھا۔ اللہ اکبر۔ امام یحییٰ بن معین، امام ابو ذر رازی نے کہا ثقۃ۔ عثمان بن سعید دارمی کہتے ہیں میں نے کہا ابن معین سے طاؤوس احب الیک ام سعید بن جبیر، طاؤوس آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، پسندیدہ ہے یا سعید بن جبیر؟ تو انہوں نے کہا ثقۃ، ثقات، یہ سارے سکہ ہیں، یہ سارے سکہ ہیں۔ ولم یخیر، اور انہوں نے ان میں سے کسی کو زیادہ ترجیح نہیں دی، اختیار نہیں کیا،
کہ فلاں زیادہ ہے فلاں، کہا سارے سکات ہے ماشاءاللہ۔ جب ہم نے امام ابن حبان کی سکا دیکھی تو وہاں مشاہیر والی ہی باتیں ہیں لیکن کچھ زیادہ ہیں۔ زیادہ بات کیا ہے؟ وَمِن سادات تابعین، تابعین کے سرداروں میں سے تھے، سبحان، سادات میں سے تھے۔ وَكَانَ قَدْ حَجَّ 40 حَجَّ، طاؤس نے 40 حج کیے تھے، اللہ اکبر، طاؤس نے 40 حج کیے تھے۔ وَكَانَ مُسْتَجَابَ دَعْوَةٍ، اور یہ مستجاب دعوات تھے، کیا مطلب؟ جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ پوری فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ ضروری باتیں تھیں طاؤس تابعی رحمہ اللہ کے حوالہ سے۔ اب ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ معروف صحابی۔ صحیح ابو داود علم، اس میں بھی کافی زیادہ فوائد ہیں۔ مثلا شیخ البانی سے فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط شیخین وقد اخرجاہ وابو عوان فی صحاحہم وصححہ ترمذی، امام بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری مسلم کی۔ ابو عوانہ نے اپنے صحیح میں اس کو نقل کیا ہے اور ترمذی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ پھر شیخ البانی صاحب نے بھی یستتر یستنزہ وغیرہ کا فرق نقل کیا ہے۔ ایک بہت اچھا فائدہ جو میں نے اشارہ کیا تھا پہلے، فرماتے ہیں وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَبَقِيَّةُ الْأَرْبَعَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرٍ وَكِي بِهِ بَعْضُهُمْ قَالَ يَسْتَنزِهُ وَالْبَعْضُ يَسْتَتِرُ إِلَّا رِوَايَةَ الْبَيْهَقِي فَبِلَفْظِ يَتَوَقَّى، سنن کبریٰ بہقی میں یہ یتوقع کے لفظ ہے، یتوقع معنی بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ الصَّحِيحَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ لِابن نعیم، مستخرج ابن نعیم میں بھی ہے۔ تو حافظ صاحب نے کہا ہے وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِلْمُرَادِ، یتوقع کا لفظ یہ مراد کو واضح کر رہا ہے۔ یتوقع معنی بچنا، یتنزہ معنی بچنا، یعنی کہ چوتھا لفظ ہے۔ پھر شیخ البانی صاحب نے ہر لفظ کے آگے مطابق کون کون سی کر رہا ہے، توابع کیا ہے، ان پر بھی بحث کی ہے۔ بہرحال ایک اہم فائدہ، ہمارے دور کے بہت بڑے امام اور محدث شیخ الحدیث حافظ امین صاحب حافظ اللہ لکھتے ہیں بعض لوگ فی کبیرن، باریک کاموں کی وجہ سے کہ منع کرتے ہیں بڑے گناہ، بڑے گناہ، یعنی ان لوگوں کو عذاب تو ہو رہا تھا لیکن ایسے گناہوں کی وجہ سے نہیں تھا جو کہ بڑے اور خطرناک ہوں، بلکہ معمولی گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، حالانکہ ان الفاظ کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ صحیح اور درست مفہوم یہی ہے کہ یہ دونوں کام یعنی پیشاب سے بے احتیاطی اور چغل خوری بڑے کبیرہ اور خطرناک گناہ ہیں۔ اس بات کی صراحت حدیث شریف میں موجود ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ ہاں الفاظ کا یہ مطلب ضرور ہے کہ یہ دونوں کام کوئی اتنے بھاری اور مشکل نہیں کہ عمل نہ ہو سکتا ہو اور ان سے بچا نہ جا سکتا ہو۔ ان کاموں سے بچنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں تھی، حقیقتاً یہ دونوں کام کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ بہت اچھا فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ، ہمارے استاد محترم شیخ غلام مصطفی رمن پوری صاحب حافظہ اللہ، وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، یعنی بعض لوگوں نے اسی حدیث سے جو ابو داؤد والی ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 2021، اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم قبر پر پڑھنا، قرآن خوانی کرنا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ تو اس کا رد کرتے ہوئے شیخ صاحب نے تفصیل لکھی ہے، یہ امام نووی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، استحب العلماء قراءۃ القرآن لہذا الحدیث لأنه اذا كان يرجى تخفيف بتسبیح جرید فتلاوتہ اولی واللہ اعلم۔ اس حدیث میں علماء کرام نے قرآن کریم کی تلاوت کو مستحب سمجھا ہے، کیونکہ جب ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سے بالأولی ایسی ہوگی۔ یہ بات امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب شرح صحیح مسلم للنبوی میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 141۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے استاد محترم لکھتے ہیں
اس حدیث قرآن خوانی کے ثبوت پر استدلال جائز نہیں، کیونکہ خیر القرون میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، نیز اس میں کہیں ذکر نہیں کہ عذاب میں تخفیف ان ٹہنیوں کی تسبیح کی وجہ سے ہوئی، لہذا یہ قیاس مال فارق ہے۔ نیز یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ عذاب میں یہ تخفیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و شفاعت کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، میں دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرا جن کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے شفاعت کی وجہ سے چاہا کہ یہ عذاب ان سے ہلکا ہو جائے جب تک دونوں ٹہنیاں تر رہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3012۔ ان دو مختلف واقعات میں علت ایک ہی ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 824، سند حسن۔ نیز دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 376، مسند احمد حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441، عذاب القبر للبیہقی حدیث نمبر 123 وسند حسن۔ فائدہ: مورخ الجلی کہتے ہیں کہ سیدنا بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر 2 ٹہنیاں رکھی جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ خراسان کے علاقے میں فوت ہوئے، وہاں کی ٹہنیاں صرف گدوں کے چھٹوں میں ملیں۔ طبقات لابن سعد جلد 7 صفحہ نمبر 8، سند صحیح، انصاح اسما مورکن بریدہ بشرط صحت۔ یہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی رائے معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے قبر پر 2 ٹہنیاں رکھنے کا حکم دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عذاب سے تخفیف کی غرض سے گاڑنے کا حکم نہیں دیا۔ فائدہ: سیدنا ابو برزہ السلمی رضی اللہ عنہ والی روایت تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ 182-183 میں ضعیف ہے۔ اس کے 2 راویوں اشاہ بن عمار اور النضر بن المنذر بن ثعلبہ العبدی کے حالات نہیں مل سکے۔ دوسری بات یہ کہ قتادہ رحمہ اللہ مدلس ہیں، ان کا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی سے سماع ثابت نہیں۔ جامع تحصیل فی احکام المراسیل صفحہ نمبر یا روایت نمبر 255۔ یہاں تک یہ بحث ختم ہوئی۔ اس حدیث میں اور بھی کافی زیادہ فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ کہ عذاب قبر حق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ بہت زیادہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، جیسے بھی آپ نے نام پڑھا عذاب القبر للبیہقی۔ ہمارے فاضل دوست میرے کلاس فیلو فضیلت الشیخ ارشد کمال صاحب نے تو اس پر مستقل ایک مسند لکھی ہے، المسند فی مسئلہ عذاب القبر۔ انہوں نے ماشاءاللہ جتنے بھی احادیث ہیں عذاب قبر کے حوالہ سے ان کو جمع کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب مطبوع ہے، مکتبہ اسلامیہ پر دستیاب ہے۔ اس طرح اور بھی ماشاءاللہ ایک ہیں ڈاکٹر ابو جابر دامانوی حافظہ اللہ کراچی والے، انہوں نے تو کئی کتابیں لکھی ہیں اسی مسئلہ پر۔ جماعت المسلمین جو عذاب قبر کا انکار کرتی ہے اور جو گمراہ فرقے انکار کرتے ہیں ان کی رد پر، وہ بڑی زبردست کتابیں ہیں، وہ بڑی پرانی چھپی ہیں، اللہ کرے دوبارہ چھپیں، وہ بار بار چھپنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ان کی کافی کتابیں اسی مسئلے پر ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو دوسرا مسئلہ اس حدیث سے کہ آج کل بھی لوگ جب میت دفناتے ہیں تو قبر پر ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں۔ آج کل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، تو جو خاصہ ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، تو اب ہمیں 2 سبز ٹہنیوں کو قبروں پر نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، نئی جو تازہ قبر ہوتی ہے، نئی قبر، اس کو بعض درندے اکھاڑ دیتے ہیں، رات کو اکھاڑ لیتے ہیں اور میت کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، ان سے بچاؤ کے لیے
کانٹے دار جھاڑیاں لکڑیاں وہ قبروں پر رکھ دی جاتی ہیں بس اوقات، تاکہ قبر محفوظ رہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات، اس نیت سے کہ ہمارے ابو کو ہماری امی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ہم اس پر یہ ٹہنیاں وغیرہ گاڑ دیتے ہیں، اس نیت سے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اس نیت سے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں سینکڑوں صحابہ کرام، آپ کے رشتہ دار صحابہ کرام، مرد عورتیں بچے فوت ہوئے، تو کسی کی قبر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹہنیاں گاڑی نہیں، سبز ٹہنیاں نہیں گاڑی، تو ہمیں بھی نہیں گاڑنی چاہیے۔ آخری بات، اس طرح بعد کھجور کے پتے، کھجور کی ٹہنیاں، سبز ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، حالانکہ یہ خاصہ ہے، خاصہ کا استدلال عام ہوتا نہیں۔ ایک اور بات بھی اس حدیث میں ہے کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح وہ جانور جن کا گوشت اور دودھ حلال ہے، جو جانور حلال ہیں، ان کا گوبر اور پیشاب پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ وہ جانور جن کا گوشت حرام ہے، دودھ حرام ہے، انہیں کہتے ہیں غیر مقول اللحم جانور، تو ان کا پیشاب اور گوبر ناپاک ہے، جیسے گدھا ہے، کوا ہے، ان کا گوبر بیٹ وغیرہ وہ ناپاک ہے۔ کافی عرصہ پہلے 16-17 سال پہلے میں نے ایک بڑی مفصل کتاب لکھی تھی، جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا۔ جیسے میری احکام پر اور بھی کتابیں ہیں، یہ بھی میری کافی ضخیم کتاب تھی، 300-400 صفحے کی۔ جانور، جتنے بھی جانور ہیں، پانی میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، اڑنے والے وغیرہ وغیرہ، میں نے ان پر ایک مفصل کتاب لکھی تھی، جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا۔ اللہ اکبر، وہ بار بار تصحیح کر کے میں نے فیصل آباد ایک ادارے کو بھیجی، انہوں نے کہا بھی ہمیں بھیجی، ہم شائع کریں گے، لیکن آخری پروف پڑھ کے میں نے بھیجی، اور وہ جو مکتبے والے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کے ورثاء سے میں نے بہت پتہ کیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس ہے، نہیں ہے، یہی کہتے ہیں کہ ملی نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اللہ کہ میری وہ کتاب مل جائے، وہ میری بڑی قیمتی ترین کتابوں میں سے ایک ہے، جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا۔ ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا واسطہ جانوروں سے پڑتا ہے، ہمارے والدین، ہمارے اپنے بھی چھوٹے موٹے جانور ہیں، ہم گھروں میں رکھتے ہیں دیہاتوں میں، تو یہ مسئلے بہت زیادہ ہمیں پیش آتے ہیں، تو پھر میں نے کہا اس پر میں پوری کتاب لکھوں تاکہ ہماری پبلک اس سے بھی فائدہ لے۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے۔ بچے کا پیشاب، بچہ وہ جو دودھ پیتا بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، بچی کا بھی ناپاک ہے۔ ہاں، اسلام نے یہ تخفیف دی ہے کہ بچہ اگر پیشاب کر دے اس پر چھینٹے مار دیے جائیں، بچی اگر پیشاب کر دے دودھ پیتی اس کو دھویا جائے۔ جب بچہ بچی دودھ پینا چھوڑ دیں 2 سال کے بعد، ان کی خوراک اکثر حصہ کھانا بن جائے۔